لیکن جب آپ اس کو اسلامک اسٹڈیز بتائیں گے اور اس کو بولیں گے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا ثواب ہے، اس پہ تم کو نیکیاں ملیں گی، اور تم یہ ایسی زندگی گزارو گے تو پھر تم کو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور جنت ایسی رہے گی کہ اس میں تمہاری جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی، تم جب تک مانے اس میں لازوال نعمتیں ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان خوش رہے گا. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اور یہ مانے ایک خدا کا تصور ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ثواب اور گناہ کا جو تصور ہے، اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا اللہ پر توکل بڑھے گا، اللہ پر یقین بڑھے گا، اور اس کو جنت کی چاہ ہوگی. تو یہ ایک کمپلیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ فلفل کرتا ہے ایک بہتر مسلمان بننے میں اور بہتر انڈیویجول بننے میں. یہ اسلامک اسٹڈیز اس کو ہیلپ فل رہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جماعت اسلامی ہند حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں. آج ہم بہت ہی اہم عنوان پہ بات کرنے والے ہیں. آج کا ہمارا عنوان ہے ایجوکیشن، اور جس کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر رضا احمد خان صاحب کو، جو معروف شخصیت ہے حیدرآباد سے. آپ نے 25 سال ایجوکیشن میں خدمات انجام دیے ہیں. آپ PhD ہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے، MS کیا ہے کنگ فہد یونیورسٹی سعودی عربیہ سے. آپ فی الوقت ڈین ہیں ایکیڈمکس اور اسٹوڈنٹ افیئر نواب شاہ عالم انجینئرنگ کالج میں. آپ نے اس سے پہلے وہاں پہ پرنسپل کی بھی خدمات انجام دیے ہیں، اور آپ والنٹری طور پہ کئی اسکول کے بورڈ اور سوسائٹیز میں ایز اے ممبر اپنے خدمات انجام دے چکے ہیں. آج ہمارے پاس یہ ڈائریکٹر آف اسلامک اسٹڈیز اکیڈمی کے طور پہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایجوکیشن کے اندر اسلامک اسٹڈیز کی اہمیت پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اٹس این آنر ٹو بی ہیئر. بڑی خوشی ہے آج آپ کے اسٹوڈیو میں آ کر. جی الحمدللہ، ہم لوگ بھی بہت مسرت فیل کر رہے ہیں آپ کی موجودگی کا. ڈاکٹر صاحب، طلب العلمی فریضۃ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اس ماڈرن دور میں اسلامک اسٹڈیز تعلیم کا ضروری حصہ کیوں ہے؟ دیکھیے، جو اسلامک کانسیپٹ آف نالج ہے اس میں یہ ہے کہ جو علم ہم جس کو کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ایجوکیشن کی شکل اختیار کر گیا ہے ابھی، تو یہ نامکمل ہے دینی علم کے بغیر. اس کا ایک ضروری کمپوننٹ ہے کہ انسان کی اخلاقی اور اسپریچول تعمیر ہو، اور اس کی ایک پوری شخصیت کا ارتقاء ہو، اور ساتھ میں اس کو جو ہے جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں جو ماڈرن ایجوکیشن کے، اور جو نالج ریکوائرڈ ہے وہ اس کو مہیا کی جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل جو فوکس ہو گیا ہے ہمارا، یہ صرف ایسے اسکلز ڈیولپمنٹ پر ہو گیا ہے جس سے کہ ہم کو جاب ملنے میں آسانی ہو. حالانکہ ایجوکیشن کا جو پرپز ہے تو اٹ میکس یو اے بیٹر پرسن. تو یہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو مس کر گئے ہیں اس آبجیکٹو کو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز کو اگر ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ، تو ایک مکمل شخصیت انسان کی بنے گی. اور جہاں وہ دنیاوی علم حاصل کرے گا، وہاں جب اس کی دین کی تعلیم اس کو ساتھ ملے گی تو وہ اس کی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی بنے گی، اور ایک سوسائٹی کے لیے وہ بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنے کے پوزیشن میں رہ سکے گا. بے شک ڈاکٹر صاحب، ایتھیکل ویلیوز میٹیریلزم کو ختم کرتی ہیں. آپ کے پاس اس کا کیا سولوشن ہے؟ ہم اسلامک اسٹڈیز اکیڈمی کے تحت اسکولز اور ہومز کے لیے ایک اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس بنائے ہیں، جو 2 لیولز پر ہے. لیول 1 میں کلاسز 1 to 5 کو کور کیا ہے ہم نے، اور لیول 2 میں کلاسز 6 سے 10 تک. دونوں کا تھوڑا سا فوکس الگ الگ ہے. لیول 1 میں ہم نے یہ ٹارگیٹ کیا ہے کہ کلاسز 1 to 5 میں بچوں کو میمورائزیشن کے لیے، اسلام میں انٹرسٹ جنریشن کے لیے، ان کے ہیبٹس کلٹیویٹ کرنے کے لیے ان میں، اور اخلاق بہتر بنانے کے لیے اس کو فوکس کیا ہے ہم نے. جبکہ 6 سے 10 تک لیول 2 میں ہمارا فوکس یہ ہے کہ جو بیسک اسلامک نالج ایک اسٹوڈنٹ کو ہونی چاہیے، ایک عام مسلمان کو ہونی چاہیے، وہ ہم نے اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. تو بیسک اسلامک نالج آئے گی انشاءاللہ اس سے، اور اس کو اڈاپٹنگ اٹ ان اور لائفز، اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں ہم اپنی عام روزمرہ زندگی میں، اس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچے اس لیول 1 اور لیول 2 سے گزریں گے،
تو وہ انشاءاللہ ایک کمپلیٹ اسلامک پرسنالٹی بنے گی. اور along with modern education, اسلامک اسٹڈیز along with modern education, یہ ہم ایک ایز اے سولوشن دینا چاہتے ہیں تمام اسکولس کو, تمام پیرنٹس کو, کہ وہ اس کو اڈاپٹ کریں. اور پھر انشاءاللہ ہم نتیجہ بہت جلد دیکھ سکتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ انشاءاللہ 5 سال کے عرصے میں ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو بچے ہمارے پاس سے یہ علم حاصل کر نکلیں گے تو وہ ایک اچھے ڈفرینٹ پرسنالٹیز رہیں گے. وہ ایک ایسے مسلمز رہیں گے who can contribute positively to the society, and ایک جو معاشرے میں جو برائیاں ہیں اس کو کم کرنے میں یہ لوگ بہت ایک اہم کردار ادا کریں گے, اور معاشرے میں بھلائیوں کا جو ہے بول بالا ہو سکتا ہے انشاءاللہ ان کے ذریعے سے. تو ہم یہ گزارش کریں گے تمام اسکول سے اور پیرنٹس سے کہ وہ اسلامک اسٹڈیز کا جو کریکولم ہے اس کو اڈاپٹ کریں. ڈاکٹر صاحب, اسلامک اسٹڈیز کو اسکول کا کریکولم بنانے کے لیے کیا بہترین طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اسکولس پہلے تو یہ سلیبس کو ایک بار ریویو کریں. ہم نے جہاں پر بھی اس کو پیش کیا ہے الحمدللہ کافی اچھا پازیٹیو ریسپانس آیا ہے, اور انشاءاللہ اس سال کافی اسکولس اس کو اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ کریکولم کئی اسکولس میں امپلیمنٹ ہوگا. تو اس کا جو طریقہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ یہ کہ جہاں پر آپ کے پاس کوئی اور سلیبس اویلیبل ہے تو آپ اس کو کم سے کم ایک پیریڈ پر ویک دیجیے. ہمارا پریفرڈ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ کم سے کم ویک میں 2 یا 3 پیریڈ کم سے کم ملنے چاہیے. اگر روزانہ ایک پیریڈ ملتا ہے تو بہت اچھا ہے, لیکن کم سے کم ایک پیریڈ تو ویک میں ملنا ہی چاہیے, تاکہ یہ ڈیزائن اس طرح سے ہے کہ عام طور سے اسکولس کا جو اکیڈمک ایئر ہوتا ہے وہ 40 ویکس ہے اپروکسیمیٹلی, اور ہمارا جو سلیبس ہے, ہمارے جو ٹاپکس ہیں, یہ تقریباً 22 to 26 ٹاپکس پر کلاس ہیں. تو اس کو بہت آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے 40 ویکس میں, کیونکہ اس میں چھٹیاں آتی ہیں اور ایگزامس رہتے ہیں اور دوسرے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں اسکولس کے. تو ان سب کو ہٹا کر اگر دیکھا جائے تو 22 to 26 ویکس میں بہت آسانی سے کور کیا جا سکتا ہے. تو ویک میں ایک پیریڈ اگر دیتے ہیں اس سبجیکٹ کو تو کور کیا جا سکتا ہے. 2 دیں گے اور 3 دیں گے تو یہ تو بہت آئیڈیل کنڈیشن ہوگا, اور اگر 6 دیں گے تو اس کو پھر کیا پوچھنے. تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ اس کو آپ دیکھیے, اس کو اکوموڈیٹ کریے. یہ سمجھنے کی ہم کو اس لیے ضرورت ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک بار اسکول سے نکل جاتے ہیں تو وہ ہارڈلی کبھی اپنی لائف میں پھر سے اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس کو پڑھیں گے, یہ بہت کم چانس ہے. میں دیکھتا ہوں, کئی سرویز کیا ہوں میں نے, کالجز میں دیکھتا ہوں میں کہ لیس دین 1% اسٹوڈنٹس ہیو ایور اسٹڈیڈ اسلام ایز اے سبجیکٹ. تو یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے پاس حیدرآباد جیسے شہر میں اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اسلامک اسٹڈیز ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھے ہیں تو پھر وہ کب پڑھیں گے؟ پھر اس کے بعد وہ پروفیشنل لائف میں آ جاتے ہیں, چاہے وہ انجینئرنگ ہو, میڈیسن ہو, گریجویشن ہو, اور پھر وہ اپنے روزگار سے لگ جاتے ہیں. تو اور یہ پھر ان کے بچوں کے ساتھ یہ سائیکل چلتی ہے. پھر یہ اسلام کو پڑھنے کا ٹائم کب ہے؟ اسلام کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جو ہم آج دیکھتے ہیں سوسائٹی میں جتنے پرابلمس ہیں اس کا ایک اہم ریزن یہ ہے کہ ان کو بیسک اسلامی اور اخلاقی تعلیم نہیں دی گئی تھی, جس کی وجہ سے کرپشن عام ہے. نہ صرف یہ بلکہ اگر یہ بولا جائے کہ ایک زمانے میں مورل اسٹڈیز ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, لیکن اس کو رفتہ رفتہ اس کی اہمیت کو گھٹا کر نکال دیا گیا, اور پھر اس کو ایسا بنا دیا گیا کہ بھئی یہ ریلیجس نالج ہے. بلکہ یہ صرف ہم اسلامک اسٹڈیز نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لیے بھی یہ بولیں گے کہ ان کی ریلیجس ٹیکسٹ سے جو اخلاقی تعلیم ہے اس کو ان کو پڑھایا جائے, تاکہ یہ وہی چیز ہے جو معاشرے میں بھلائی لائے گی, برائیوں سے روکے گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ برائیوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے. جتنے ہمارے پاس اسکینڈلز ہیں, جتنے بڑے بڑے اسکینڈلز ہوئے ہیں, یہ جاہل لوگ نہیں کیے, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے, پی ایچ ڈیز نے کیا ہے, بڑے بڑے آئی ایم سی کے ڈائریکٹرز نے کیا ہے, انجینئرز نے کیا ہے. تو تعلیم یافتہ لوگ جب یہ اسکینڈلز کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ان کو کرپشن سے روکنے میں ناکام رہی ہے, فیل ہوئی ہے. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ہم گورنمنٹ آفیسز میں دیکھتے ہیں, جاتے ہیں تو کوئی کام آپ کا بغیر کرپشن کے نہیں ہوتا. کیا یہ سب جاہل لوگ ہیں؟ کیا یہ ان پڑھ لوگ ہیں؟ نہیں, بلکہ یہ سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں. لیکن یہ تعلیم وداؤٹ اخلاق, وداؤٹ
مورل ایجوکیشن وداؤٹ ایتھیکل ویلیوز یہ ان کو ایسے پروڈکٹ بنائے گا جو مارکیٹ کے لیے تو اویلیبل رہیں گے، جابس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کریں گے، لیکن جو سوسائٹی میں ایک خوشگوار چینج لانا ہے، ایک معاشرے کو بہت اچھا معاشرہ بنانا ہے، اس میں یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب، ہم تو اچھے انجینئر بنا سک رہے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بنا سک رہے۔ اس میں ایک سوال آتا ہے کہ مورل سائنس اور اسلامک اسٹڈیز میں کیا میجر ڈفرینس ہے؟ کم فرق ہے، بہت کم فرق ہے۔ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بہتر انسان بننے میں جہاں پر یہ ایجوکیشن کا ریکوائرمنٹ ہے، دیکھیے جو ماڈرن ایجوکیشن کا ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کی اسکلز کو انہینس کرنے کا کام کر رہا ہے۔ اسکلز انہینسمنٹ سے کیا ہوگا؟ اس کو روزگار ملے گا، اور روزگار ملے گا تو اس کا گھر چلے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کو اچھا انڈیویجول بننے میں، سوسائٹی کو بہتر بنانے میں جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ اس کے اچھے اخلاقی کردار ہیں۔ اخلاقی کردار اور مورل اسٹڈیز اور اسلامک اسٹڈیز میں بہت کم فرق یہ ہے کہ مطلب وداؤٹ اسلام بھی مورل اسٹڈیز ہو سکتے ہیں۔ مطلب آپ اچھی اچھی کہانیاں بتائیں لوگوں کو کہ بھئی دو لڑکے تھے اور پھر وہ بہت اچھا نیک رہتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایمانداری کا وہ کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے محلے میں ایک اچھی تبدیلی لائی، اس طرح کے واقعات سنا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس کو اسلامک اسٹڈیز بتائیں گے اور اس کو بولیں گے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، سچ بولنا ثواب ہے، اس پہ تم کو نیکیاں ملیں گی، اور تم یہ ایسی زندگی گزارو گے تو پھر تم کو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور جنت ایسی رہے گی کہ اس میں تمہاری جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی، تم جب تک اس میں لازوال نعمتیں ہوں گی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی کہ ہمیشہ ہمیشہ انسان خوش رہے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے اور یہ ایک خدا کا تصور ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ثواب اور گناہ کا جو تصور ہے، اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کا اللہ پر توکل بڑھے گا، اللہ پر یقین بڑھے گا، اور اس کو جنت کی چاہ ہوگی۔ تو یہ ایک کمپلیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ فلفل کرتا ہے ایک بہتر مسلمان بننے میں اور بہتر انڈیویجول بننے میں۔ یہ اسلامک اسٹڈیز اس کو ہیلپ فل رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ایک ثواب ہے، اگر دین کا علم حاصل کر رہا ہے تو وہ خود بحیثیت ثواب ہے۔ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن جب سکھانے کی بات آتی ہے تو ٹیچرز اور اسکول کا کیا اہم کردار ہوتا ہے؟ ٹیچرز کی ہیں اس کی، جو سب سے بڑا اہم رول ادا کرنا ہے اس میں ٹیچرز کو کرنا ہے۔ اسکولز کا تو یقیناً ہے رول کہ اسکولز اس کو اڈاپٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے۔ سب سے پہلے اسکولز ریئلائز کریں گے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا ریکوائرمنٹ ہے۔ اسکولز کا کام، اسکولز دے آر پلئنگ اے ویری وائٹل رول ان دا سوسائٹی، دے آر امپارٹنگ ایجوکیشن ٹو اور چلڈرن، جو کہ بہت اہم ذمہ داری ہے، گورنمنٹ نہیں کر سک رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلم مینیج انسٹیٹیوشنز آئے ہیں وجود میں، اور دے آر ڈوئنگ اے ٹریمنڈس جاب۔ تو سب سے اہم کام وہ لوگ ریئلائز کریں گے کہ ہم کو ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ اچھے مسلمان بنانا ہے، ایک کانفیڈنٹ مسلم بنانا ہے ہم کو۔ تو جب یہ ریئلائزیشن ہوگا، امپلیمنٹ کریں گے، تو اس کے بعد جو اہم رول ہوگا وہ ٹیچرز کا ہے۔ ایک ٹیچر، اچھا ٹیچر، افیکٹو ٹیچر ایک مردہ کورس میں جان ڈال دے سکتا ہے، اور ایک بالکل بیکار ٹیچر ایک بہت زبردست کورس کو بالکل مردہ کر دے سکتا ہے۔ تو یہ ٹیچر کا کام ہے کہ ایسے ٹیچرز یہ کورس کو ٹیک اپ کریں۔ اس کو پڑھانے کے لیے بہت زیادہ عالم فاضل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ایک انگلش میں جو ٹیچرز اچھے ہوں، جو دین سے دلچسپی رکھتے ہوں، بچوں کو ایتھیکلی، ان کو مورلی، ان کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہوں، جس میں دلچسپی ہو، جس میں یہ اسپرٹ ہو، ایسے ٹیچرز کو یہ کورس میں انوالو کیا جائے، اور وہ لوگ اپنے پوری دلچسپی سے اس میں کورس کو جو ہے اس میں رنگ بھرنے کا کام کریں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو لیٹسٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اس کورس کے کنٹینٹ کو بہت انٹرسٹنگ بنایا جائے۔ دیکھیے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو کورس اسلامک اسٹڈیز کے تقریباً 1 ڈزن کورس آپ کو ملیں گے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کورسز ایسے ہیں اس میں سے جو ایک عرصہ قبل لکھے گئے تھے، جو پرانی میتھڈالوجی سے لکھے گئے تھے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو بہرحال تحقیق کی، اس کو ریسرچ کیا، جو اویلیبل جو اسلامک اسٹڈیز کا کریکولم تھے، ٹیکسٹ بکس تھے، ان کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو پریزنٹ ڈے اسٹوڈنٹ ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمارا آج اسٹوڈنٹ اسکولز میں پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت سہل، آسان طریقے سے اسلام اس کو سکھایا جائے، اس میں دلچسپی پیدا کی جائے۔ تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بہت اس کو کنسائز اس کا کنٹینٹ ہو، اور اس میں جو ہے جو CCE پیٹرن ہے ہمارے پاس، جو اور لیٹسٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز میں جیسے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ ہے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے بچوں کو
سکھانا ہے تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ہر لیسن کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہو اور جس میں جو ہے بچے ٹیم میں کام کریں اور پھر جو ہے اس پہ پروجیکٹس بنائیں اور جیسے درس دیں اور جرنلز بنائیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پریکٹیکل لرننگ ہوگی. تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو کمپریہنسو بنایا جائے, اسٹرکچرڈ وے میں اس کو بنایا جائے, اس میں جو ہے ایک بیلنس ہو بٹوین فیتھ, نالج اینڈ پریکٹس. یہ بہت اہم تھا کہ اس طرح کا ایک بیلنس اپروچ ہونا چاہیے تھا. ہم نے کوشش یہ بھی کی ہے کہ اس میں اسپریچولیٹی ہو اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو اس میں, اور ہم اوپر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ریزلٹس حوصلہ افزا ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت ہی کمپریہنسو بات کی ہے, لیکن آپ کے کریکولم میں صحیح اور مستند معلومات کیسے آپ نے انشور کی ہیں؟ بہت اہم سوال ہے, مطلب ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے. دیکھیے, ہم نے جو کام کیا ہے اس میں, ہماری ایک ٹیم ہے, تقریباً 20 ریویورز کی ٹیم ہے, جس میں تمام اسکول آف تھاٹس کے لوگ ہیں ہمارے پاس. ہم اس میں پوری کوشش یہ کریں ہیں اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس میں, یہ ہمارا اوپن چیلنج ہے سب کے لیے کہ ہماری اسلامک اسٹڈیز بک کو دیکھیں اور کوئی بھی چیز اختلافی چیز بتا دیں اس میں. ہم نے کوشش کی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی مسلک کے ہوں, لیکن جیسے مثال کے طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں, انبیاء کے واقعات ہیں, صحابہ کے واقعات ہیں, مستند احادیث ہیں, قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور اخلاق ہیں, تو اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. ہم وہ چیزوں میں گئے ہی نہیں ہیں جس میں باریکی ہے, جس میں جو ہے علماء کی بحث کی ضرورت ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو اتنی نالج دی جائے کہ وہ بیسک اسلام جو کامن ہے سب کے لیے, وہ نالج سب کو بہت اچھے طریقے سے دی جائے. تو چنانچہ ہمارے جو ریویورز ہیں اس میں جو تمام اہل فکر, اہل مکاتب کے لوگ ہیں اس میں, تو ان لوگوں نے اس کو اپروو کیا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کہ ہمارے پیش نظر ہمارا ٹارگٹ آڈینس انگلش میڈیم مسلم مینیج اسکولز میں, مسلم مینیج انگلش میڈیم اسکولز کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ہم نے اس کو انگلش میں اس کورس کو ابھی فی الحال ڈیولپ کیا ہے, لیکن جب ہم اسکولز کو اپروچ ہو رہے ہیں تو ہم کو 2 چیزوں کا ریکوائرمنٹ آ رہا ہے وہاں سے. ایک یہ کہ اس کو اردو میں اگر رکھا جائے تو اچھا ہوگا, اور دوسرا یہ بعض جگہ سے یہ بھی آیا ہے کہ رومن انگلش میں ہو تو اچھا ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ رومن انگلش میں تو اسکولز میں نہیں پڑھانا چاہیے, کیونکہ آئدر اٹ ہیز ٹو بی ان انگلش اور اردو, کیونکہ یہ دونوں زبانیں اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں, تو یہ دونوں میں ہونا چاہیے. یہ ایک مجبوری کے تحت رومن انگلش کا چلن اب عام ہوا ہے, لیکن وہ اٹ شوڈ ناٹ بی اے پارٹ آف اسکول کریکولم. تو ہم اس پہ سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ سال اردو میں لائیں گے, لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ جہاں پر انگلش میڈیم اسکولز ہیں وہاں پر اگر انگلش میں اس کو پڑھایا جائے تو اس سے بچوں کی انگلش بھی امپروو ہوگی, وہ بچے اس قابل ہوں گے کہ انگلش میں آپ جو ہے اپنے مذہب کو پیش کر سکیں دوسروں کے سامنے اور اس پر کانفیڈنٹلی عمل کر سکیں. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ وہ ایک ڈائیورس انوائرمنٹ میں ان کانفیڈنس کے ساتھ اسلام کو پریکٹس کر سکیں, اس کو ڈیفینڈ کر سکیں, اس کو پروپیگیٹ کر سکیں. تو یہ جب ہی ہوگا جب انگلش میں ان کا کمان ہوگا, اور ہم نے بہت آسان سہل انگلش اس میں استعمال کی ہے. جی ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اسکول کے ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے کریکولم کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو 2 لیولز میں بنایا ہے. لیول 1 ہے, لیول 2 ہے, اور اس سے لیول 1 سے پہلے پری پرائمری اسکول ہے, نرسری, LKG, UKG. تو اس کے لیے ہمارا ایک جو مشورہ ہے اسکولز کے لیے وہ یہ کہ آپ اس میں جیسے نورانی قاعدہ ہے اور بیسک عربک ہے, اس کو آپ پڑھانے کی کوشش کریں اور اتنا اس کو قابل بنا دیں کہ وہ قرآن جب تک وہ فرسٹ میں آئے تو قرآن ریڈنگ کے قابل ہو جائے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ اگر ریکوائرمنٹ فلفل ہوتا ہے تو لیول 1 ہمارا 1 to 5 کا, لیول 2 6 to 10 کا, اس کے ذریعے سے اگر گزرتا ہے. وہ لیول 1 میں جیسے میں نے بتایا کہ میمورائزیشن کریں گے بچے, یاد کریں گے, صورتوں کو یاد کریں گے, احادیث کو یاد کریں گے, اخلاقی اسٹوریز سے جو ہے ان کا مورل اور کیریکٹر بلڈنگ کا کام ہوگا. اور پھر انشاءاللہ 6 سے 10 میں یہ لوگ بیسک کمپلیٹ اسلامک نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, منیمم جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے, اور پھر ایک کمپلیٹ پرسنالٹی بن کر وہ انشاءاللہ اسکول سے نکلیں گے. اور ایک ہماری امید یہ بھی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اگر وہ اتنا پڑھ لیتے ہیں تو ان میں اسلام کو مزید پڑھنے کی جستجو پیدا ہوگی, تو جن میں جستجو پیدا ہوگی وہ انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے اور کبھی پڑھیں گے. لیکن ہم یہاں تک تو لا کر ان کو دے دیں کہ وہ ان کو بیسک اسلام ہم نے پڑھا دیا ہے.
جیسا آپ نے کہا ہے قرآن، حدیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کورڈ ہے، تو اس کریکولم کو آپ نے ماڈرن جنریشن کے لیے دلچسپ بنانے کے لیے کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ ہاں، ہم نے اس کو میں نے جو دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے وہ ایک تو یہ کہ فیکٹ سے ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے، جو آتھینٹک سورسز ہیں وہاں سے ہم نے انفارمیشن لی ہے، اس میں ہم نے اے آئی کا بھی استعمال اچھے طور پر کیا ہے، تو ہم نے اس کو فیکٹ چیک بھی کیا ہے کہ مطلب جو ہماری جو ہم جو انفارمیشن پریزنٹ کر رہے ہیں وہ آتھینٹک سورسز سے ہیں کہ نہیں ہیں، جہاں ذرا بھی ہم کو محسوس ہوا کہ یہ بھائی اس میں شاید یہ مستند ذرائع سے نہیں ہے، تو ہم نے ایسی چیزوں کو بہت حد تک اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ آتھینٹک ہے۔ نمبر 2 پر ہم نے اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ انٹرسٹنگ بنانے میں سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو لینگویج استعمال کی ہے وہ بہت ایزی ہے، سمپلیفائڈ ہے، کنٹینٹ بہت کنسائز ہے، بہت ہر ٹاپک کو آپ دیکھیں گے تو بہت چھوٹے اس میں ہے، چھوٹے سے حصے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر ہم انٹرسٹنگ بنانے کے لیے اس کو فگرز کا، چارٹس کا، پکچرز کا استعمال کیے ہیں، اور پھر ایٹ دا اینڈ لرننگ کو انہینس کرنے کے لیے ایکسرسائز دیے ہیں۔ ایکسرسائز میں جو 4 کمپوننٹس ہم کامن رکھے ہیں 6 to 10 کے لیے اسپیشلی، جو اس میں یہ ہے کہ کویشچن آنسرز ہیں، فل ان دا بلینکس ہیں، ملٹیپل چوائس کویشچنس ہیں، اور پھر جو ہے ایکٹیویٹیز کا بہت اہم پارٹ ہے۔ ایکٹیویٹیز از پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، تو ہم بہت زیادہ اس کو فوکس کیے ہیں کہ ایکٹیویٹیز بچے کریں، پروجیکٹ سے سیکھیں، اور اس طرح سے ہم نے اس کو انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہترین اسٹریٹجی ہے ڈاکٹر صاحب۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اسلامک اسٹڈیز ایجوکیشن کا فیوچر کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، یہ بھی بہت اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اس کے بھی ریکویسٹ آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل کنٹینٹ ہے کیا اس کا، لیکن پہلے تو شروع میں ہمارا پلان نہیں تھا، لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ 1-2 سال میں ہم اس کو انشاءاللہ ڈیجیٹائز بھی کریں گے، ہمارا جو بھی کنٹینٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اینیمیشن کے ذریعے سے لے کر آئیں اس کنٹینٹ کو۔ اس پہ غور و فکر ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیڈیا آیا ہے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو ہے، ہونا چاہیے اس کا، اور اگر ٹیچنگ کو انہینس کرتا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی یس، اور اسپیشلی یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل رہے گا جو گھروں میں اپنے بچوں کو اسلامک اسٹڈیز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، جن کے بچے نان مسلم مینیج انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں، یا پھر ایسے اسکولز میں جہاں پر یہ سلیبس نہیں پڑھایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہم اس پہ ورک آؤٹ کریں گے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، جو بچے نان مسلم مینجمنٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے بکس فراہم کیے ہیں؟ یس، دیکھیے بکس تو ہمارے اویلیبل ہیں، ہمارا ای میل اور فون نمبر آپ کو اس میں مل جائے گا اس ویڈیو میں، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی فی الحال ہم بک اسٹور سے بات کر رہے ہیں، بک اسٹورس پر انشاءاللہ بہت جلد اویلیبل ہو جائیں گے۔ جب تک ہمارے آپ جو مین آفس ہے وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں ان کو۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر مسلم بچہ 1st سے 10th تک یہ ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز کا کریکولم ہے اس کو ایک بار اس سے گزرے، اور اس سے انشاءاللہ جو بھی گزرے گا اس کو یقیناً ہم اپنے طور پر مطمئن ہیں، اور ہم کو اس بات پر اعتماد ہے کہ اگر بچے ہمارے سلیبس سے گزرتے ہیں تو ان کو بیسک اسلامک نالج آ جائے گی، جو ایک مسلمان کے لیے روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ کا آخری سوال، جو اسکولز اپنے کریکولم میں اسلامک اسٹڈیز کو انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا میسیج تمام اسکول مینجمنٹس، مسلم انسٹیٹیوشن سے یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آپ ادا کر رہے ہیں کہ مسلم قوم کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک تو اس کا فائنینشیل ریوارڈ ہے، اور ساتھ میں جو آپ خدمت کر رہے ہیں یہ اس کا انشاءاللہ آپ کو اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو اور ایک آگے درجے لے جا کر آپ اس میں اسلامک اسٹڈیز کا سلیبس انکلوڈ کریے۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی کوئی سلیبس ہے تو بہت اچھا ہے، بہت اس کو آپ اور اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریے۔ اگر نہیں ہے تو ہم یہ ریکویسٹ کریں گے آپ سے کہ آپ ایک بار ہمارا سلیبس دیکھیے، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹس ہوں تو آپ ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا اس میں کہ اس وقت اگر آپ سروے کر لیجئے، آپ اپنی مسجدوں میں سروے کریے، آپ اپنے اسکولز میں سروے کریے کہ کتنے لوگ اسلام ایز اے سبجیکٹ پڑھے ہیں،
ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا چیلنج ہے کہ لیس دین 1% اسٹوڈنٹس یا یوتھ ہمارا جو ہے اسلام ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہے. جب یہ اتنا الارمنگ سچویشن ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اسکولس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جو گیپ ہے یہ اس کو فل کرنے کے لیے آپ اس معاملے کو ایڈریس کریں، اس ایشو کو ایڈریس کریں، اور پھر ایک لیڈنگ رول پلے کریں، اور پھر یہ انشور کریں کہ آپ کے پاس سے جو بچے نکل کر پاس آؤٹس نکل رہے ہیں وہ اسلامی تعلیم سے آراستہ ہوں، تاکہ ان کی ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ہو، ایک اوور آل ڈیولپمنٹ ہو بچوں کا، اور ایک ایتھیکل انڈیویجولس کے طور پر وہ نکلیں اور پھر جو ہے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، ہمارے اسٹوڈیو کو آئے اور اتنی اچھی طریقے سے ہم آپ کو اسلامک اسٹڈیز کتاب کی اہمیت کے بارے میں سمجھائے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر رضا احمد خان صاحب جو تعلیم اور اسلامک اسٹڈیز کی اہمیت پہ بات کر رہے تھے. انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.